الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کا مطلب یعنی قرب، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا تقرب اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب انسان اللہ سے ڈرے، اور انسان اللہ سے ڈر کر اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انسان ان سے رکنے کی کوشش کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دین کے اوامر پر عمل کرے، اور جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے نواہی ان سے رکے، اور یہ مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کا خوف ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کا لفظی مطلب قرب، تقرب حاصل کرنا اللہ کا، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ وسیلہ کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے۔ انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کیا وسیلے ہیں کہ جو انسان اختیار کرے تو اللہ کے قریب ہو جائے؟ تو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ وہی ہے جس کا اس وسیلے سے آگے اور پیچھے ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 احکام ہیں۔ ایک حکم ہے اللہ سے ڈرنے کا، دوسرا حکم ہے وسیلہ تلاش کرنے کا، اللہ کا قرب تلاش کرنے کا، اور تیسرا حکم ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، 3 حکم دیے گئے ہیں۔ ان 3 احکام کے بعد فرمایا کہ جو ان 3 احکام پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، ان کا نتیجہ کامیابی ہے۔ آیت کے شروع میں ایمان کا واسطہ ہے، جن لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہے انہیں ایمان کا واسطہ دے کر انہیں مخاطب کیا گیا ہے، اور 3 حکم دیے گئے ہیں۔ ان 3 حکموں میں سے درمیانی حکم اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ہے، اللہ کا تقرب اختیار کرنے کا ہے۔ اللہ کا تقرب کیسے اختیار ہوگا؟ ان 3 احکامات میں سے درمیانی حکم اللہ کا تقرب اختیار کرنے کا ہے۔ پہلا اور تیسرا حکم وہ اعمال ہیں، اور یہ اعمال ہی گویا کہ اللہ کا تقرب اختیار کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو انسان اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈر کر، انسان اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے اللہ کے راستے میں سخت کوشش کر کے، جہاد کر کے، اپنی جان مال سب کچھ انسان اللہ کے لیے قربان کرنے کی نیت کرے، اور انسان کے نزدیک اللہ اور اللہ کے احکامات کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کی اہمیت انسان کے لیے سب سے زیادہ ہو، تو یہ عمل کر کے انسان اللہ کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کر سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ وسیلے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے وسیلے کا معنی مزید واضح ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وسیلے سے مراد
اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اور اللہ سے انسان قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک کر۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 56-57، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم پکار کر دیکھو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کو پکار کر دیکھو جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے شریک ہیں، وہ کچھ مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں، تم ان کو پکار کر دیکھو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، نہیں وہ اختیار رکھتے نقصان کو دور کرنے کا تم سے، وَلَا تَحْوِيلًا، نہ پھیرنے کا۔ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی پر اعتماد رکھتے ہو، تم کسی کو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ وہ مصیبت دور کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، تم اللہ کے علاوہ جس کو تم نے پکار کر دیکھنا ہے پکار کر دیکھ لو، کوئی اللہ کے علاوہ مدد بھی نہیں کر سکتا، کوئی نقصان بھی دور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم پکار کر دیکھ لو، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ تم سے دکھ درد دور کر سکتے ہیں، نہ تم سے اس کو پھیر سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ لوگ عام طور پر جنہیں پکارتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، عام طور پہ لوگ اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ عام طور پر اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے وہ نیک بندے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو قبروں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ لوگ، زیادہ تر اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بنایا جاتا ہے وہ یہی اللہ کے ولی، اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا اللہ کہتے تھے۔ حضرت نوح کے دور میں جو شرک ہوا اس کی بنیاد بھی وہ نیک ہستیاں تھیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ لات کو پکارتے تھے مشرکین مکہ۔ لات ایک نیک شخص تھا جو ستو گولا کرتا تھا حاجیوں کے لیے، اور اسی طرح مشرکین مکہ انہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت بنا رکھے تھے خانہ کعبہ میں، ان کے بت بنا کر سجا رکھے تھے۔ کھول لو بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو تو ان کا پکارنا وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، نہ تمہیں وہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کنہیں پکارا جاتا تھا؟ نیک بندوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے علاوہ جن نیک بندوں کو پکارو گے کہ وہ تمہاری مشکل دور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ذرا غور کر لو وہ کس کو پکارتے تھے۔ تم جن کو پکارو گے اپنی مشکل دور کرنے کے لیے، آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، لوگ پیر عبدالقادر جیلانی اور دیگر نیک بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ نے اصولی بات کر دی، تم جس کو چاہو پکار لو، کوئی تمہاری مشکل دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو یہ کس کو پکارتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یہ لوگ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ لوگ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ یہ نبی، یہ ولی اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے تھے، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ وسیلہ کا معنی واضح ہو رہا، وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، ایہم اقرب، کون اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ سب اللہ کا قرب چاہتے تھے، اللہ کا وسیلہ چاہتے تھے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ یہ خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، یہ خود اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے قرب کے۔ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو جب یہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کی رحمتوں کی امید کرتے تھے اور اللہ کا قرب، اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے تھے کون اللہ کے قریب ہو جائے، تو تم نے اگر اپنی مشکلات دور کرنی ہیں یا اپنے لیے آسانیاں کروانی ہیں تو تم ان بزرگوں کو پکارنے کی بجائے جن کو یہ بزرگ پکارتے تھے انہی کو پکارو۔ یہ بزرگ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ تو وسیلہ کا معنی متعین ہو گیا، وسیلہ کا معنی قرب۔
اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ تو جس طرح یہ بزرگ اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے، تم بھی اسی طرح اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ نبی، یہ ولی، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ صحابہ، یہ اولیاء اللہ، یہ نیک اعمال کرتے تھے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ گھروں میں بیٹھ کر اور یہ چلے چلے کاٹ کر یہ اللہ کا وسیلہ تلاش نہیں کرتے تھے، یا یہ بزرگوں کو پکار کر یا یہ بزرگوں کا واسطہ دے کر ایسا کوئی وسیلہ یا تلاش نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ محنت کرتے تھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، راتوں کو قیام کرتے تھے، دنوں کو روزے رکھتے تھے اور بڑی قربانیاں دیتے تھے۔ تو پتہ لگا وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، اور نیک اعمال کر کے اللہ کا وسیلہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، وسیلہ ایک اعزاز کا نام بھی ہے، جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اذان کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو ایک خاص مقام تیار کر رکھا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے اس مقام کی دعا کریں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اور اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کی دعا کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ جو اس مکمل پکار، اس مکمل دعوت سے مراد پکار ہے، پکار سے مراد اذان ہے، اے اللہ جو اس مکمل پکار کا رب ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة جو قائم ہونے والی نماز کا رب ہے، آت محمدا الوسیلہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مقام دے دے۔ وسیلہ سے مراد کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے مانگے۔ لوگ غلط معنی کرتے ہیں، لوگ غلط تشریح کرتے ہیں۔ اس وسیلہ سے مراد وسیلہ مقام ہے۔ آپ اس دعا کا سیاق و سباق دیکھیں تو آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر دیجئے اور فضیلت عطا کر دیں، بزرگی عطا کر دیں۔ وَبَعْثُ اللَّهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، الذی وعدتہ، جو آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ تو وسیلہ اللہ کا قرب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ ایک انسان اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون اللہ کے ولی ہیں جن کا یہ مقام ہے؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے وسیلہ سے پہلے۔ تو اس تقوی سے اور وسیلہ کے بعد جہاد کا ذکر ہے کہ تقوی اور جہاد ان جیسے اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ باقی اللہ کو واسطہ دینا، اللہ کے نیک بزرگوں کا، اللہ کو نیک بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ وسیلہ کا غلط تصور ہے۔ اس قسم کے وسیلے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کوئی عمل کر کے دکھایا ہے، ہمارے سلف صالحین نے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم مختلف وسیلے اختیار کر سکتے ہیں،
لیکن ان وسیلوں میں ایسا کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نیک بزرگوں کا واسطہ اللہ کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یا اللہ کے نیک بندوں کی ذات کا وسیلہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ دعا میں وسیلہ اختیار کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے انسان اللہ کو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے واسطے سے اللہ کو پکارا کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ، یہ دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا ہے، لیکن اس دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات بیان کی گئی ہیں، گویا کہ اللہ کو ان عظیم اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور پھر آگے جا کر اہدنا الصراط المستقیم۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے بہت سی ایسی دعائیں ذکر کی ہیں کہ جن دعاؤں میں اللہ کو اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، جیسے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، قرآن کریم کی دعا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے رب معاف کر دے، رحم کر دے، آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کی صفت رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعا کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ چلیں یہاں تو دوسرے وسیلے کی بات ہو رہی ہے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، اے اللہ تو بہترین بخشنے والوں میں سے ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ملے گا دعاؤں میں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب کی دعا، وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے دکھ پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا گیا ہے۔ دوسرا وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، وہ وسیلہ ہے انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، اللہ کا قرب اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے ذکر کیا کہ یہاں 3 احکام ہیں، درمیان کا حکم وسیلہ کا ہے، پہلا حکم تقویٰ کا ہے اور آخری حکم جہاد کا۔ یہ نیک اعمال ہے، تو نیک اعمال کر کے اللہ کے اوامر پر عمل کر کے اللہ کے نواہی سے رک کر انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو وسیلے کا دوسرا طریقہ انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو انسان اللہ کے سامنے اپنے وہ نیک اعمال پیش کرے کہ انسان نے جو نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے ہیں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر ایک انسان نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کیا ہے، تو یہ اگر آپ دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنا عمل پیش کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہے، اصل اس دعا سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنا عمل پیش کیا گیا ہے۔ اے اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ اپنا عمل انسان پیش کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔
ہمارا کوئی مدد کرنے والا، ہماری حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ عبادت یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ بھی ہمارا دل کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں ہے مشکل کشائی، حاجت روائی میں۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں مانگا، تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اللہ انسان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو انسان سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر پھر اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآنی دعاؤں میں سے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ قرآن کی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی اے اللہ تعالی ہم ایمان لائے ہیں، آپ کی بات ہم نے مانی ہے، تو اے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تو انسان اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے سورہ آل عمران کے آخر میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا، صحابہ کرام کے حوالے سے۔ ویسے ہمارے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم نے سنا ایک منادی کو، منادی کا مطلب جو ندا لگا رہا تھا، جو اعلان کر رہا تھا، ایمان کا اعلان کر رہا تھا کہ ایمان لاؤ، تو اے اللہ تعالی ہم نے جب اسے سنا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب پس تو بخش دے ہمارے گناہ۔ اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو شخص ایمان لانے کی ندا لگا رہا تھا، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، ہم نے آپ کی پکار پر لبیک کہا، ہم آپ پر ایمان لائے، اے اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کے بدلے ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری کمی کوتاہی ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھانا۔ تو دوسرا وسیلہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اختیار کریں، وہ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلہ اللہ کو پیش کرے، اور پھر انسان اللہ سے دعا کرے۔ اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ پرانے زمانے میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور موسم خراب تھا، آندھی وغیرہ، تو اس غار میں گئے خراب موسم سے بچنے کے لیے، تو غار کے منہ کے اوپر ایک بڑا پتھر آ گیا، اور غار کا رستہ بند ہو گیا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ وہ اس پتھر کو ہٹائیں، لیکن وہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پرانی قوموں کا واقعہ ہے، کہ پھر جب انہوں نے اپنی بڑی کوشش کر لی، تھک ہار کر وہ بیٹھ گئے، اب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کریں، تو انہوں نے پھر غور کیا آپس میں، کہنے لگے کہ تم لوگوں نے جو اپنی زندگی میں نیک عمل کیا ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے وہ نیک عمل دہراؤ، اور وہ نیک عمل دہرا کر ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کو ان اعمال کا وسیلہ پیش کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے اس طرح کیا، اور وہ ایک ایک بندے نے اپنا ایک ایک بہترین عمل پیش کر کے، یاد کر کے اس عمل کو بیان کیا، اور کہا اے اللہ ہم نے وہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ واقعی آپ کی رضا کے لیے تھا تو اے اللہ تعالیٰ یہ غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ وہ نیک اعمال کو دہراتے رہے اور وہ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے بندے نے دعا کی، تھوڑا سا پتھر ہلا، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے دعا کی، تو پورا جو ہے غار کا پتھر جو ہے وہ ہل گیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے نیک اعمال پیش کرنے چاہیے۔ وسیلے کی تیسری صورت جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کے پاس جائے، کسی نیک شخص کے پاس،
اور کسی نیک شخص کے پاس جا کر انسان اس سے تقاضا کرے کہ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں اللہ سے دعا کریں، انسان خود بھی دعا کرے اور انسان کسی بزرگ سے بھی اپنے لیے دعا کروائے، دونوں دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وسیلہ بھی دعا کی قبولیت میں بڑا ممید معاون ثابت ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اگر بے شک وہ جب ظلم کر بیٹھیں اپنے آپ پر، پھر وہ آ جائیں آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پس وہ بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور بخشش طلب کرے ان کے لیے رسول بھی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ وہ ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ تیسرا وسیلہ ہے دعا کرتے ہوئے کہ انسان یہ وسیلہ اختیار کرے، یہ طریقہ اختیار کرے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر کسی سے اپنے اوپر ظلم زیادتی ہو جائے، صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر یہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں اور پھر آپ کے پاس آ کر کیا کریں، صرف آپ کو نہ کہیں، آپ کے پاس آئیں، خود بھی اللہ سے استغفار کریں، خود استغفار کرنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم بعض دفعہ نئی بزرگ کے پاس جا کر ہم کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، والدین سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرنا، نہیں، انسان کو خود بھی دعا کرنی چاہیے اور بزرگوں سے کہہ کر ان سے بھی دعا کروانی چاہیے اپنے لیے۔ اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ وہ ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اس طرح بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تین وسیلے کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، انسان دعا کرے تو اللہ کو اللہ کے اسماء حسنی صفات علیہ کا واسطہ دے، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو مجھے رزق دے دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں میں سے مجھے بھی عطا کر۔ اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے۔ اور دوسرا، انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے اعمال، بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، انسان اپنا عمل پیش کرے، انسان کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایمان لایا ہوں، میں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ جب اذان ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے اٹھ جاتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری یہ طلب، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ دیں۔ اور تیسری صورت یہ، ہم کسی بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کروائیں اور خود بھی دعا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ برا معاملہ کیا، اور جب حضرت یوسف بعد میں مصر کے بادشاہ بن گئے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائیوں کو بتایا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں یوسف ہوں۔ تو بھائیوں نے پھر حضرت یوسف سے معافی مانگی، اور پھر جب واپس آئے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی انہوں نے معافی مانگی، اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ یوسف میں کہ وہ بھائی کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں، ہم خطا کار تھے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت یعقوب نے پھر رات تہجد میں ان کے لیے دعا کی۔ تو انسان جو ہے وہ نیک بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروا سکتا ہے، نیک بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروائے، خود بھی دعا کرے اور نیک بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروائے، تو وہ انسان کے لیے چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ دیکھیے، یا انسان خود دعا کرے، خود دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے اسماء حسنی کا واسطہ دے، خود دعا کرے، خود دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دے، اے اللہ میں آپ کے انبیاء سے، آپ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میری اس محبت کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ یہ انسان کا عمل ہے، یہ پیش کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، مجھے اللہ والوں سے محبت ہے، میری اس محبت کے صدقے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
اور انسان کسی بزرگ کے پاس جا کر خود بھی دعا کرے اپنے لیے اور بزرگ سے دعا کروائے. دیکھیے یا تو آپ دعا کریں گے یا اگلا آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. باقی آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں نبی آپ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہیں، اے اللہ اس نبی کے صدقے مجھے معاف کر دے، اس دعا کا کوئی تک نہیں ہے. نہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی دعا کی ہو اللہ کے کسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دے کر؟ کوئی ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کوئی ایسی دعا اللہ کے کسی نبی سے ثابت نہیں ہے. قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں. ایسی کوئی دعا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. ایسی کوئی دعا کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے. ایسی کوئی دعا کسی بڑے امام سے ثابت نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں یہ دعا ہے بھی اللاجیکل. یہ جو نیک بزرگوں کا ہم واسطہ دیتے ہیں اللہ کو، نیک بزرگوں کی ذات کا، بالکل اللاجیکل بات ہے، غیر عقلی بات ہے. کیسے ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے مجھے معاف کر دے. بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، اور ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سید ولد آدم، تمام بنی آدم میں سب سے افضل ہیں، آپ کے بعد کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں جو یہ مقام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں جو انہوں نے، قربانیاں ہیں جو انہوں نے پیش کی. اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ہاں بڑا مقام ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. اے اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، وہ بڑے نیک تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بڑی انہوں نے قربانیاں دی، اے اللہ مجھے معاف کر دے ان کے صدقے. بھئی اگر وہ انہوں نے قربانیاں پیش کی اور انہوں نے کی اور وہ بڑے نیک تھے، وہ بڑے نیک تھے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، تو اس کے بدلے مجھے معاف کر دے، بھئی وہ تو ان کا عمل ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہم کہیں اے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے بزرگ فلاں ولی آپ کے ولی تھے، بڑے نیک تھے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. آپ ذرا غور کریں اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک استاد ہو، میں اکثر یہ مثال پیش کرتا ہوں، ایک استاد ہو وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہوں محنت کرو، تو ایک شاگرد کہے نکمہ، وہ استاد سے کہے کہ استاد محترم فلاں جو لڑکا ہے، فلاں جو آپ کا شاگرد ہے وہ ہمیشہ بڑی محنت کرتا ہے، فرسٹ آتا ہے، تو اے استاد محترم اس کے صدقے آپ مجھے بھی پاس کر دیجئے گا. تو استاد کیا کہے گا آگے سے؟ استاد کہے گا بھئی اگر وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ بڑا ذہین ہے، تو میں تجھے کیوں پاس کر دوں اس کے بدلے؟ تیرا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے؟ تو دیکھیے یا ہم اللہ سے خود دعا کریں، اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیں، اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دیں. ایک شاگرد استاد سے کہ اے استاد صاحب میں پوری رات جاگتا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ نہیں آیا، میں سو نہیں سکا، میں نے پوری رات ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے، تو تھوڑا سا مجھ پہ کرم کرنا، تھوڑا سا مجھ پہ دھیان کرنا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی، میں نے محنت کی ہے. کسی دوسرے کی محنت کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں. یا پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے نیک بزرگوں کے پاس جا کر ان سے دعا کروائے، وہ اللہ سے دعا کریں آپ کے لیے، اس کا تو فائدہ ہوگا. آپ خود بھی دعا کریں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے دعا کرنے سے ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ کے دعائیں کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. نیک بزرگ اگر ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم ان سے دعا کروائیں گے اپنے لیے، ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن جو فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہم اللہ کو ان کی ذات کا واسطہ دیں. آپ ذرا غور کریں اس کے اندر اللہ کی توہین بھی ہوتی ہے. گویا کہ انداز یہ بن جاتا ہے جیسے ہم کسی وزیر مشیر کے پاس جا کر اس کو کسی دوسرے وزیر مشیر کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں وزیر صاحب سے، تو آپ اس کے ساتھ تعلق کا دھیان رکھیں اور آپ میری یہ درخواست قبول کریں، میری یہ ریکویسٹ قبول کریں. تو فلاں وزیر مشیر کو چونکہ اس وزیر مشیر سے ضرورت پڑنی ہے آئندہ کبھی، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی میرا اس سے تعلق ہے، اس تعلق کا دھیان رکھتے ہوئے آپ میری یہ سفارش کر دیں، میرا یہ کام کر دیں. کیا ہم اللہ رب العالمین کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے
نبیوں کی اور اپنے ولیوں کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ نہ کوئی اللہ سے اوپر ہے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، اور نہ کوئی اللہ سے ایسا نیچا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت ہو۔ ہم دنیا کے اندر جب کسی وزیر مشیر کے پاس جا کر ہم اسے سفارش کرنے کا یا اس سے کام کرنے کا کہتے ہیں، اور جب ہم اسے دوسرے وزیر مشیر کا واسطہ دیتے ہیں، یا ہم اس کو اس سے بڑے کا واسطہ دیتے ہیں، اس سے بڑے عہدے والے کا، یا ہم اس کو اس کے برابر کے عہدے والے کا واسطہ دیتے ہیں، یا ہم اس کو اس سے نچلے ایسے عہدے دار کا واسطہ دیتے ہیں جو اس سے نیچا ہی ہو لیکن اس کو اس کی ضرورت ہو۔ ہم بعض دفعہ باس کو اس کے پی اے کا واسطہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے پی اے کا جاننے والا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے۔ وہ بڑا جو ہے اس کو اپنے پی اے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم بعض دفعہ کسی بڑے کو اس کے ڈرائیور کا واسطہ دے کر، اس کے خانسامہ کا واسطہ دے کر میرا اس سے تعلق ہے، وہ اس کو اپنے چھوٹے ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، اپنے قریبی لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی بڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی برابر والے کی ضرورت ہے، نہ کسی چھوٹے کی ضرورت ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو کبھی کسی کی ذات کا واسطہ نہ دیں۔ اللہ کو اگر واسطہ دینا ہے تو نیک اعمال سے اللہ کا قرب تلاش کریں۔ اگر اللہ سے دعا کرنی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دیں، یا کسی بزرگ کے پاس جا کر جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بڑے بزرگ، مسجد کے امام صاحب ہیں، دیگر لوگ، علماء کے پاس جائیں اور ان سے دعا کرنے کا تقاضا کریں۔ لیکن یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی ہے، ہم نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے کہ جی کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ فلاں کام نہیں کرتے، فلاں کام نہیں کرتے، جی دعا کیجئے گا میرے لیے۔ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کی اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش نہ ہو، انسان خود دعا نہ کرے، انسان کے دل سے خود نہ یہ بات اٹھے، تب تک دوسرے کی دعا بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ۔ تو یہ ہے وسیلہ، قرب، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے تقویٰ کا، اور آگے جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا یا دیگر وسیلہ کی صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم، اگر بے شک ہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثله معه، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، لیفتدوا به، کہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں دنیا میں، وہ انکار کرتے رہے اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے احکامات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کافر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں یہ لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، دنیا میں یہ لوگ کتنے ہی اقتدار والے، اختیار والے کیوں نہ ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لائے، اب اگر قیامت کے دن ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، زمین کے سارے خزانے، اگر فرض کریں قیامت کے دن یہ زمین کے خزانوں کے مالک بن جائیں، صرف زمین کے خزانے نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، اس سے ڈبل بھی کر لیں، جتنا زمین کا سونا ہے وہ ان کے پاس ہو اور اس کے ڈبل بھی، پھر وہ اسے فدیہ بھی دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے، تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے انسان دنیا میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اقتدار والا کیوں نہ ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم دنیا میں آئے ہو تم نے دنیا سے جانا بھی ایسے ہی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا۔ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، دنیا میں انسان ننگا آتا ہے، بغیر جوتے کے آتا ہے، ختنے کے بغیر آتا ہے،
انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور اکیلا جائے گا. ایک قبر میں 10 لوگ بھی دفن ہوں، ہر بندے کا الگ الگ معاملہ ہے قیامت کے دن. ہر بندے نے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص قیامت کے دن اکیلا آئے گا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے پاس بندہ بن کر آئے گی قیامت کے دن، اللہ کے پاس اکیلے پیش ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پیسہ دنیا کا کسی کے کام نہیں آئے گا. فرض کر لو اگر کسی کے پاس دنیا جہاں کا سارا خزانہ ہو اور اس سے ڈبل بھی ہو، دوسری آیت میں ہے اس دنیا کے وزن کے برابر سونا ہو کسی کے پاس، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کافر ہوئے پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو زمین بھری ہوئی سونے کی اگر وہ بھی فدیہ دے دیں قیامت کے دن تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. پہلی بات ہے قیامت کے دن ایک پھوٹی کوڑی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں فرض کرو قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں مال ہو، پھر مال اتنا ہو فرض کر لو کہ زمین کے برابر یا اس سے بھی ڈبل. تیسری محال صورت ہے فدیہ بھی دے دے، یہ تینوں صورتیں محال ہیں. قیامت کے دن پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، فرض کرو ہوگی. زمین کے برابر خزانہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، فرض کرو کہ ہو. اگر کسی کے پاس ہو بھی تو کوئی فدیہ میں نہیں دیتا. دنیا میں کسی کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ ہی ہونا تو کوئی بندہ وہ 10 لاکھ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، سارا نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن کسی کے پاس زمین کے برابر سونا بھی ہو، اس سے ڈبل بھی ہو، پھر وہ سارا سونا دے بھی دے، کوئی نہیں دیتا. اگر دے بھی دے تو قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. باقی انشاءاللہ چلیں.